دھیرے دھیرے عرب کی سرحدوں سے نکل کر عجم کی سرزمین پر پھیلنے لگا۔ لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگانے لگے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ مدینہ منورہ کو اسلامک اسٹیٹ کا یا اسلامی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر اسے منتخب کیا اور اس شہر کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں سے لوگوں کے عقائد، لوگوں کے احکام، جو اسلامی احکام ہو سکتے ہیں، سوسائٹی میں رہنے کے جو احکام ہیں، ان ساری چیزوں پر فوکس کیا، ان ساری چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ اس کی تعلیم لوگوں کو دی اور لوگوں نے اس چیز کو قبول بھی کیا اور اسی میں اپنے ذات کی، فیملی کی اور سماج کی بھلائی اور ان کی کامیابی انہیں نظر آئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ مدینہ منورہ میں ہی مسلمانوں کی وہ نمازیں، چونکہ پہلے مقیم اور مسافر سب کی نمازیں برابر ہوا کرتی تھی، سب کی 2 رکعت نماز ہوتی تھی۔ جو 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت نماز مسافر اور مقیم دونوں برابر ہی پڑھتے تھے۔ تو مدینہ میں نصرانیوں کا طریقہ ہے، ہم کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ الگ چیز چاہتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا اذان کی جو کلمات تھے وہ سارے کلمات انہوں نے سنے اور انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں جن کو میں نے خواب میں سنا ہے کسی کے ذریعے، اگر اس کو اذان کے طور پر استعمال کیا جائے، لوگوں کو نماز کے لیے خبر دینے کے طور پر اگر استعمال کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ جا کر کے بلال کو سکھا دو، بلال کو یاد کرا دو، اس لیے کہ ان کی آواز اونچی ہے، ان کی آواز اچھی ہے۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ کلمات سکھاتے ہیں اور جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں کہ ادھر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی میں نے بھی یہی دیکھا ہے، مجھے بھی یہی کلمات سنائے گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس واقعے کو تقویت حاصل ہوئی، ان کو تائید حاصل ہوئی اور پھر اذان کے یہ کلمات جاری ہو گئے، جسے آج ہم بھی اذان کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور قیامت تک یہی الفاظ استعمال کیے جاتے رہیں گے۔ بعد میں چل کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے کلمات میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دیا فجر کی نماز میں، اذان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور اس پر کسی طرح کی نکیر نہیں کی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمرتھن دے دیا کہ یہ الفاظ بھی بہتر ہیں اور موقع اور مناسبت کے اعتبار سے بڑے بہترین الفاظ ہیں۔ تو یہ اذان کے کلمات ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اذان کے کلمات بھی اس میں اللہ کی توحید ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے، کامیابیوں کا ذکر ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اور ہمیں یہ چاہیے
کہ اپنے بچوں کو خود بھی ہم اذان کے کلمات یاد کریں اور اپنی نئی نسل کو بھی اذان کے کلمات یاد کرائیں۔ حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ جس کے گردن سب سے لمبے ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے لوگ ہوں گے۔ تو اذان دینے والوں کی بہرحال بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اذان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مدینہ کی سوسائٹی میں جس طرح سے مکہ کی سوسائٹی میں مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کیا تھا اور اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے، ٹھیک اسی طرح مدینہ کی دھرتی پر بھی بعض یہودی کیا بلکہ پورے یہودی اور منافقین کی جو جماعت تھی، اور ان لوگوں کی بھی پلاننگ وہی تھی، یہ یہود اور منافق آپس میں مل کر چال چلا کرتے تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، مسلمانوں کو مستقل سکونت یہاں حاصل نہ ہو، یہ ان کی فکر تھی۔ اور منافقین بھی وہ ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کے بیچ رہ کر کے وہ ان کے خلاف شریعت رچا کرتے تھے اور ان کے خلاف نفاق کا کام کیا کرتے تھے۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں اور فلاں فلاں لوگ جو نہیں اسلام کے خلاف سازش کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو پھر ان لوگوں کو جو نہیں وہاں سے بھگایا گیا، ہٹایا گیا اور ان کا پول کھول دیا گیا۔ اسی طرح سے یہودیوں کو بھی، بلکہ جب یہ حکم ہوا تو بعض صحابہ بعض یہودیوں کو پکڑ کر، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے، کوئی گھسا مار کر کے، کوئی دھکا دے کر کے، جو جس لائق تھا اس لائق صحابہ نے ان کے ساتھ جو نہیں وہ بہیو کر کے اور ان کو مدینہ سے اور مسجد نبوی سے نکالنے کا کام کیا۔ جب اسلام کو مضبوطی عطا ہوئی اور دشمنوں نے باہر سے جب ان کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے صحابہ کے مشورے سے اور اللہ کے حکم پر بعض غزوات، بعض سرایا جن کا ذکر آتا ہے، احد ہے، بدر ہے، مستلق ہے، خیبر ہے، یہ جو غزوات ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات ہیں، ان سارے غزوات کو جو ہے نہیں اور جنگوں کو صحابہ نے جو ہے نہیں جا کر کے لڑا ہے، صرف کس لیے؟ تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہے، اسلام اور مسلمانوں کو قوت حاصل رہے، دشمنوں کے اندر بھگدڑ مچ جائے اور اسلام کو مضبوطی عطا ہو۔ میرے بھائیوں، یہی وہ مدینہ کے ایام ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو سربلندی حاصل ہوئی، اور یہی وہ مدینہ کی دھرتی ہے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کو انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ہجرت کے بعد اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ ہجرت کے بعد، ہجرت کے پہلے کہ نہیں، ہجرت کے بعد آپ نے پہلا اور آخری حج کیا حجۃ الوداع کے نام سے، جس کو جانا جاتا ہے سن 10 ہجری میں۔ حجۃ الوداع کیا تھا؟ وہ ایک پیغام تھا انسانیت کے لیے، انسانیت کو جینے کا ایک سبق تھا۔ اس حجۃ الوداع کے اندر جو خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس خطبے کے اندر ایک پیغام تھا انسانیت کے لیے، انسانیت کے جینے کا سلیقہ بتلایا گیا اور انسانیت کو یہ تعلیم دی گئی کہ لوگوں، تمہیں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے اور تمہیں اپنے نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس خطبے کے اندر یہ کہا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ لوگوں، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے، تم جو مسلمان ہو آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کا مال، اس کا خون، اس کا نفس، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی دولت، ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہے۔ کیسے؟
جیسے آج کا دن جس طرح محترم دن ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ شہر جس طرح محترم ہے، قابل احترام ہے، یہ دن جس طرح قابل احترام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور ان کا جان و مال، ان کا خون، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بھی سبق پڑھایا کہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو میں اپنے پاؤں تلے روکتا ہوں، اے لوگوں رسم و رواج کو مت اپنانا، رسم و رواج سے اپنے آپ کو خالی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں، سود کی حرمت کو بیان کیا اور کہا کہ یہ حرام ہے سود، اور سود کی خطرناکیوں کو اور اس کی نجاست سے لوگوں کو آگاہ کیا، متنبہ کیا۔ اسی خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں تم نرمی اختیار کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ پیش آیا کرو، اور ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرا کرو۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع وہ کیا تھا؟ ایک عالمی منشور تھا، ایک پیغام تھا انسانیت کے نام عالمی سطح پر، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس خطبے میں یا اس خطبے میں تقریباً 1,14,000 لوگ، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 1,20,000 لوگ اس میں جمع ہوئے تھے، پورے مدینہ اور مدینہ کے باہر کے لوگ، بلکہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسی حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ اس سے پہلے وہ کبھی دیکھ سکے تھے اور نہ بعد میں دیکھ سکے، اسی موقع سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ تو اس میں بہت بڑی تعداد پہنچی تھی مسلمانوں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، کیا تم اس بات پر گواہ ہو؟ لوگوں نے بیک وقت حجۃ الوداع میں ہاتھ اٹھا کر کے سمرتھن دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اللہ کے بارگاہ میں بلند کیا اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری بات کو تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد پھر کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، اس خطبے میں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نبی کے اس پیغام کو جو نہیں پہنچ پائے ہیں، جو نہیں آ سکے ہیں، یا جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، جو غائبین ہیں، ان تک اپنے نبی کے اس پیغام کو پہنچا دے۔ اور ان غائبین میں سے کون لوگ ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو ہم سب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا ہے، ہمیں اس پیغام کو تھامے رہنا ہے، اس پیغام کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں پکڑے رہنا ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد، اور اسی حجۃ الوداع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے اس آیت کو نازل کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے نبوت کے تمام جو ذمہ داری تھی، جو پیغام تھا نبوت کا، اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، عام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ کے اوپر میں نے تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کی حیثیت سے میں نے اسلام کو یا پھر اسلام کو دین کی حیثیت سے آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ جب جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہو اس دین سے ہم بھاگتے ہیں تو یہ ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہوتی ہے۔ ہمیں اسی دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مدینہ کے وہ آخری لمحات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرض کی
شدت بڑھ رہی ہے، بخار سے آپ کا بدن تپ رہا ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے اوپر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بند وہ گھڑا جس کا منہ بند ہو، اس طرح کے 7 گھڑوں کا پانی میرے اوپر بہاؤ، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو جا کر کے نماز پڑھا سکوں۔ امہات المومنین بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ٹب تھا، اس ٹب میں لا کر کے رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پانی بہایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تو آپ کہتے کہ کیا نماز ہو گئی؟ امہات المومنین کہتی کہ نہیں اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر پانی بہایا جاتا، پھر آپ کی آنکھ کھلتی، پھر پوچھتے نماز ہو گئی، کہتے کہ نہیں لوگ آپ کے انتظار میں۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر بھیجی کہ وہ لوگوں کو جا کر نماز پڑھائیں، اور اس مقام نبوت پر، مصلی نبوت پر ابو بکر کو چڑھنے کے لیے کہا جا رہا۔ ابو بکر پریشان عمر کو کہہ رہے ہیں کہ عمر آپ پڑھائیے، عمر کہہ رہے کہ نہیں آپ کو کہا کہ آپ پڑھائیے، اور اسی وجہ سے تو ابو بکر کا مقام بلند ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لَاتَّخَذْتُ بَعْدِي لَكَانَ خَلِيلًا اور لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ میں نے ابو بکر کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ ابو بکر لوگوں کی امامت کرتے ہیں۔ قصہ مختصر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، بلکہ آپ بیماری کی حالت میں تھے اور لوگ آپ کو پکڑ کر کے مسجد نبی میں لائے، تو حضرت ابو بکر نے دیکھ کر کے سوچا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ کے رسول نے اشارہ دیا کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے۔ تو ابو بکر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی امامت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر وہ دن بھی آتا ہے کہ اجل کا وقت، اجل آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روتا سسکتا بلکتا چھوڑ دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ، سموار کا دن، اور سن 11 ہجری کا وہ سال، اور اس دن اس کائنات کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آئی، اور بلکہ الفاظ ہے حدیث کے، اور اس میں بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب باپ کی موت ہو گئی تو مارے فرط غم کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہی ہیں کہ اے انس، آپ کو کیسے آپ نے یہ گوارا کر لیا کہ آپ نے اپنے نبی کے جسم پر مٹی ڈال دیا اور ان کو منو مٹی کے نیچے آپ نے دفن کر دیا، یہ کیسے آپ نے گوارا کر لیا؟ یہ فرط غم میں یہ الفاظ ان کے دلوں سے نکل رہے ہیں۔ پوری امت پریشان ہے اور صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ پریشان ہیں، بلکہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، لوگ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی مر نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لیا کہ جو کہے گا کہ میں محمد مر گئے ہیں، موت ان کی ہوگی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دراندیشی سے کام لیا اور صحابہ کو جمع کیا، منبر نبی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا کہ ایھا الناس وما جاءکم محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد بھی دیگر رسولوں کی طرح ایک رسول تھے، وہ اگر مر جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس آ جاؤ گے، یعنی اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ سنو، من کان یعبد اللہ فإنہ حی قیوم، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ ومن کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر چکے ہیں، محمد مر چکے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ جو فتنہ کھڑا ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دورندیشی سے اس فتنے کو ختم کیا، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا گیا، اب یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کو دفن کہاں کیا جائے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ انبیاء کو موت وہیں دیتا ہے جہاں اس کو دفن کرنا چاہتا ہے، لہٰذا حجرہ عائشہ میں جہاں ان کی موت ہوئی تھی وہیں ان کو دفنایا بھی گیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ بارہ پوچھنے میں بھی جی کے طور پر بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا علم رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی خاص فرد نے نہیں پڑھائی، بلکہ لوگ آتے گئے فردن لوگ آتے گئے تنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھتے گئے اور ہٹتے گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی فرد واحد نے یا کسی خاص شخص نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی مختصر طور پر، بہت ہی مختصر نبی کی سیرت کو اگر بیان کرنے لگے انسان تو پورا سال ختم ہو جائے اور نبی کی سیرت مکمل نہ ہو۔ یہ تو چند چھوٹے چھوٹے اور بہت ہی اہم جو چیزیں سمجھ میں آئی اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو انشاءاللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج کی گفتگو آخری گفتگو رہی۔ انشاءاللہ ادھر آگے کے 2-4 دنوں میں صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھا دے، ان کی محبت بیٹھا دے، اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو گامزن رکھے، اسے مضبوطی کے ساتھ ہم سب کو چمٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔